بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کو اپنے والدین، عزیز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کی اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس کو جزو ایمان اور داخلہ جنت کی شرط اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو اذیت دینا کبیرہ گناہ اور اس عمل سو برے عمل کا ارتکاب کرنے والے کو جہنمی قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، اور دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے۔ 3 حقوق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا 1 حق مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا پڑوسی ہونے کا، تیسرا قرابت داری کا ہوگا۔ 2 حقوق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلم دینی بھائی ہے، اس کا 1 حق مسلمان ہونے کا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہوگا۔ اور 1 حق والا مسلم پڑوسی جس سے 1 حق والا غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی قرابت و رشتہ داری نہ ہو، اس کے لیے صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارکہ ہے ترجمہ: اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، محتاجوں سے، اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، اور پاس بیٹھنے والے مسافر سے، اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی پڑوسی کے حقوق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کا تاکیدی حکم فرمایا گیا ہے، خواہ وہ پڑوسی رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، مسلمان ہو یا کافر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے ایذا تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے میں پھینک دو۔ وہ گیا اور اپنا سامان راستے میں پھینک دیا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سامان راستے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ تو لوگ کہنے لگے: اے اللہ، اس اذیت دینے والے انسان پر لعنت کر، اس کو ذلیل کر۔ اس آدمی کو جب پتہ چلا تو وہ آیا اور کہنے لگا: اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اب کے بعد نہیں ستاؤں گا۔ نیک پڑوسی باعث سعادت، موجب برکت، اور برا پڑوسی باعث شقاوت اور موجب نحوست ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 4 چیزیں نیک بختی کا سبب ہیں: نیک بیوی، کشادہ مکان، نیک پڑوسی، اچھی اور فرما بردار سواری جو اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنچائے، اور 4 چیزیں باعث شقاوت ہے اور موجب نحوست ہیں: برا پڑوسی، بری عورت، بری سواری، تنگ مکان۔ ابن احبان کتاب النکاح 4021۔ نیک پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو نہیں ستاتا وہ اللہ کا دوست ہے، جیسا کہ سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دوستوں میں وہ سب سے بہتر دوست ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں وہ سب سے بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ثابت ہو۔ ترمذی شریف کتاب البر الصلہ 129.3۔ پڑوسیوں میں محبت و مروت بڑھانے، تعلقات کی استواری کا بہترین ذریعہ باہم ہدیوں اور تحفوں کا تبادلہ ہے۔ حضور نبی کریم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی تاکید فرماتے، اسی بنا پر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مومن قرار دیا جو اپنے ساتھ اپنے پڑوسی کے کھانے پینے کا بھی پورا خیال رکھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن وہ نہیں ہوتا جو خود تو سیر ہو جائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا رہے۔ بخاری شریف 2828۔
پڑوسی خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم حسن سلوک کا مستحق ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ جہاں بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، ترجمہ: کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کو اس بکری کے گوشت میں سے کچھ ہدیہ بھیجا یا نہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں سے کچھ گوشت ہدیہ کے طور پر بھیج دو۔ بلا شبہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل امین علیہ السلام مجھے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اس کو ورثہ کا حصہ دار بنا دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کی نسبت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز نفلی بہت زیادہ پڑھتی ہے اور روزے نفلی بکثرت رکھتی ہے اور خیرات بہت کرتی ہے، مگر ساتھ پڑوسی کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ نماز، روزہ، خیرات اگرچہ افضل عمل ہے مگر وہ اس گناہ یعنی اعضائے ہمسایہ کی تلافی نہیں کر سکتے۔ غرض کیا فلاں عورت کی نسبت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز نفلی کم پڑھتی ہے، روزے نفلی کم رکھتی ہے اور خیرات کم کرتی ہے، ہاں اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنت میں جائے گی کیونکہ ہمسائے کو تکلیف نہ دینا دوسری باتوں کی تلافی کرے گا۔ مسند احمد 440 شعیب الایمان للبہقی۔ پڑوسی کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے۔ روز قیامت سب سے پہلے ان دو پڑوسیوں کی اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہوگی جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے وہ دو پڑوسی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ اچھے اور برے پڑوسی کی پہچان یہی ہے کہ اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ کہے کہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر وہ کہے کہ یہ برا ہے تو وہ برا ہے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے برے عمل کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتا ہوا سنے کہ تو نے اچھائی کی تو جان لے کہ میں نے اچھا عمل کیا، جب انہیں کہتا ہوا سنے کہ تو نے برا کام کیا تو سمجھ لے بے شک میں نے برا عمل کیا۔ ابن ماجہ 4223۔ پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا پڑوسی بغیر اس کی مرضی اور اجازت کے اپنا مکان اور زمین نہیں بیچ سکتا۔ اگر اجازت کے بغیر بیچے گا تو یہ بیچنا باطل ہوگا۔ اس کو شرعی مشاورت میں شفع کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی اپنے شفع کا زیادہ حقدار ہے جبکہ دونوں کا ایک ہی راستہ ہو۔ اگر وہ پڑوسی موجود نہیں تو اس کے انتظار کیا جائے۔ ترمذی کتاب الاحکام باب ماجہ فی شفع الغائب۔ پڑوسیوں کے 10 بنیادی حقوق ہیں۔ شعیب الایمان للبہقی میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں پڑوسی کے 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پڑوسیوں کا پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ جب وہ آپ سے جانی یا مالی مدد مانگیں تو اپنی استطاعت اور اس کی ضرورت دونوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی مدد کریں۔ پڑوسیوں کا دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ اگر ضرورت کے پیش نظر وہ قرض مانگیں تو انہیں قرض دیا جائے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگر پڑوسی ایسا ہو جو قرض لے کر واپس نہ کرتا ہو تو ایسے پڑوسی کو قرض دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر پڑوسی معاملات کا اچھا ہو تو قرض دے دیا جائے، ورنہ قرض کے بجائے جہاں تک ہو سکے تعاون کر دیا جائے۔ پڑوسیوں کا تیسرا بنیادی حق یہ ہے کہ جب فقر اور محتاجی کی حالت کو پہنچ جائے تو پھر وہ مدد بھی نہ مانگے اور قرض بھی نہ مانگے، تب بھی اپنی حیثیت کے پیش نظر تو اس کے فقر و تنگ دستی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ پڑوسیوں کا چوتھا بنیادی حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کی جائے اور اس موقع پر بھی کچھ پھل فروٹ وغیرہ ساتھ لے جایا جائے یا کچھ رقم اسے دے دی جائے، لیکن اس کے دینے کو ضروری نہ سمجھا جائے، ہاں اس کی ضرورت کو سمجھا جائے۔ پڑوسیوں کا پانچواں بنیادی حق یہ ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع آئے، مثال کے طور پر ان کے ہاں اولاد ہونا، امتحان میں پاس ہونا، روزگار کا مل جانا، شادی بیاہ، تو ان کو مبارکباد دینا۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں، اگر وہ پڑوسی خوشی کے موقع پر غیر شرعی یا غیر اخلاقی پروگرام کرتا ہے تو اس میں بالکل شرکت نہ کی جائے اور نہ ہی اس موقع پر مبارکباد دی جائے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔
پڑوسیوں کا چھٹا بنیادی حق یہ ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی غمی دکھ تکلیف کا موقع آئے، مثال کے طور پر فوتگی ہو جائے تو ان کے ہاں چوری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گھر میں کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا۔ پڑوسیوں کا ساتواں بنیادی حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ پڑوسیوں کا آٹھواں حق یہ ہے کہ اگر اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اتنی اونچی نہ کی جائے کہ اس کے گھر کی ہوا، دھوپ یا سایہ رک جائے، یا اس کی صورت میں جب عام آبادیوں میں گھر بنایا جائے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہائش یا دفتر وغیرہ کے لیے پلازے بنانا ناگزیر ہوں تب بھی اخلاقی طور پر پڑوسی سے اس کی اجازت لی جائے۔ اس کے ساتھ بے پردگی کے پیش نظر پڑوسیوں کو اطلاع کیے بغیر اپنے گھر کی چھت پر بھی چڑھنا جائز نہیں۔ پڑوسیوں کا نواں بنیادی حق یہ ہے کہ گھر میں کھانا تیار کرتے وقت اس بات کا خیال کیا جائے کہ کھانوں کی تیاری کے وقت پیدا ہونے والی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک گھر سے روزانہ انواع اقسام کی کھانوں کی خوشبو مہکتی رہے اور ساتھ والا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسیوں کا 10واں بنیادی حق یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے پھل فروٹ وغیرہ خریدیں تو ان میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی ہدیہ کے طور پر بھیج دیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا آپ کے لیے ایسا کرنا فی الوقت ممکن نہیں تو پھر اپنے گھر میں پھل وغیرہ چھپا کر لائیں تاکہ پڑوسیوں دیکھ کر دکھ بھری آہیں نہ بھریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تو کسی نے بلی پالنے کا مشورہ دیا کہ اس طرح چوہے تمہارے گھر سے فرار ہو جائیں گے، تو گھر والے نے کہا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوس کے گھر میں چلے جائیں گے، اور میں جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرنے لگوں، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ یقیناً یہ واقعہ بھی قابل نصیحت ہے، کاش کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔